الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج آپ کو ایک ایسے ہندو کا واقعہ بتائیں گے کہ جو طواف کی غرض سے خانہ کعبہ میں گھس گیا اور پھر صحن حرم میں داخل ہوتے ہی اس ہندو کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں سے شیئر کرنا بھی ہرگز مت بھولے گا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں غیر مسلموں کا داخلہ منع ہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر یا غلط ارادے سے ایسی حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو قدرت اسے نشان عبرت بنا ڈالتی ہے۔ چونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین عبادت کی جگہ ہے اور یہاں صرف اور صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں یہودی اور غیر مسلم افواہیں پھیلانے کی کوشش کرتے آئے ہیں، جو مسلمانوں کے خانہ کعبہ جا کر کوئی ایسا خفیہ کام کرتے ہیں جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں۔ تاہم حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس جگہ ہے، اور یہاں غلط کام کرنا تو دور کی بات، کسی غلط ارادے سے جانا بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا سخت عذاب سے دوچار ہو جاتا ہے۔ لیکن غیر مسلم لوگ اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے مکہ مدینہ جانے کی کوشش بھی کرتے دیکھے گئے ہیں، مگر وہ اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو ایک ہندو کا واقعہ سناتے چلیں کہ ایک ہندو جس کا نام رمیش تھا، وہ سعودی عرب کے معروف شہر ریاض میں کام کرتا تھا۔ اسلامی ملک ہونے کے ناطے وہ یہاں کے رسم و رواج اور مسلم عقائد کو قریب سے دیکھا کرتا تھا۔ رمیش ایک بلڈنگ میں چند دوسرے لوگوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا، اور اس کے کمرے میں ایک پاکستانی نوجوان جس کا نام احمد تھا وہ بھی رہا کرتا تھا۔ احمد انتہائی نیک اور مذہب سے رغبت رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ باقاعدہ نماز ادا کرتا اور دینی تعلیمات پر عمل کرتا تھا۔ پیارے دوستو، رمیش ہندی کی طرح اردو کو کچھ سمجھ سکتا تھا، اس لیے اس کی دوستی احمد سے ہو گئی اور وہ جلد ہی ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرنے لگے۔ رمیش نے احمد کو بتایا کہ اس کا خاندان کٹر ہندو خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے خیال میں مسلمانوں کا دھرم ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر احمد نے تحمل سے جواب دیا کہ اگر میں ثابت کر دوں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے تو تم کیا اسلام قبول کر لو گے؟ جس کے جواب میں رمیش بابو بولے کہ اگر مجھے دلی سکون حاصل ہوا تو میں تمہارے دھرم کو اپنا لوں گا۔ اور اس کے بعد احمد اسلام سے متعلق اہم حقائق اور تشریح اسے بتلانے لگ گیا۔ وہ اپنے اخلاق کی مدد سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور تقریباً 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اسی دوران رمیش نے نہ صرف احمد کا اخلاق دیکھا، بلکہ اس نے سعودی عرب میں رہتے ہوئے اسلامی کلچر اور عقائد کو قریب سے دیکھا، جس کے بعد اس کے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ کیوں نہ وہ اسلام قبول کرے اور پھر مکہ مدینہ میں جا کر عمرہ بھی ادا کر لے۔ لیکن اسی دوران وہ اپنے وطن واپس آ گیا اور چند مہینوں کی چھٹی کے دوران اس نے کیرالہ ریاست میں بسنے والے ہندوؤں کو دیکھا کہ وہ کیسے گمراہی اور جہالت کی زندگی گزارتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس موقع پر وہ دلی طور پر مسلمان ہو گیا اور اسے رہ کر احمد کی باتیں یاد آتی تھی کہ کیسے قرآن پاک نے انسان کو اسلام کی نعمت سے نوازا اور سچے دین کی جانب بلایا۔ دوستو، تمام تر مشاہدہ کرنے کے بعد رمیش نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد از جلد اسلام قبول کر لے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا نام تجمل رکھا اور اسی نام سے دوبارہ پاسپورٹ بنوایا، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ واپس سعودی عرب جا کر عمرہ ادا کرے اور رو کر اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ اسی خواہش کو دل میں لے کر اس نے عمرے کی درخواست کر دی، جو منظور ہو گئی، اور تجمل فلائٹ پکڑ کر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر قدم رکھا اور صحن حرم میں جا پہنچا۔ کعبے
پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا اور وہ رو رو کر اللہ پاک سے دعا کرنے لگا کہ اے میرے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یوں اس نے طواف کیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری کی غرض سے مدینے کو چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نماز کی نیت کی اور سجدے میں رو رو کر دعائیں کرنے لگا، اے میرے رب اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مجھے موت بھی مدینے میں عطا کر، مجھے موت بھی مدینے میں دے۔ اس کی دعا میں اتنا درد تھا کہ یہ دعا قبول ہوئی اور اسی نماز کے سجدے میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سبحان اللہ، تجمل کی ایسی خوبصورت موت ہوئی۔ ایسی موت کی خواہش ہر مومن مرد و عورت کی ہوتی ہے، مگر خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، تجمل جو پہلے غیر مسلم تھا اور پھر مسلمان ہوا، اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ سچے دل سے جو کچھ مانگا جائے تو رب عظیم وہ عطا کرتا ہے، جبکہ اس واقعے اسلام کی حقانیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، بے شک اسلام ایک سچا دین ہے اور مسلمان کو اپنے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر لینی چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی دین اسلام کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے۔ جس دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں، وہ دل ہی نہیں، فقط مردہ اور ویران ہے۔ ہر شعور انسان پر یہ بات عیاں ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ رہا، تب تک حفظ و تمکینت اور فتح و عروج ان کا مقدر رہی۔ بہت ساری قومیں ان کی زیر نگی رہی، لیکن جب یہ تعلق اور رشتہ کمزور ہوا تو مسلمانوں کو عروج زوال میں تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ آج مسلمانوں کی حالت ناگفتہ بے اور سب کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری محبت کا دعویٰ کیا اسے چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینوں کا عمل یہی رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا مومن کب بنوں گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا۔ انہوں نے عرض کیا، میرے آقا میری محبت اللہ تعالیٰ سے کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری محبت کب ہوگی؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو ان کے طریقے پر چلے گا اور ان کی سنت کی پیروی کرے گا اور ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کرے گا اور ان سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ بغض رکھے گا، اور اگر کسی سے محبت کرے تو ان کی وجہ سے کرے اور اگر کسی سے عداوت رکھے تو ان کی وجہ سے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب لوگوں کا ایمان ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان طاقتور ہوگا۔ اس طرح لوگوں کا کفر بھی ایک جیسا نہیں، بلکہ جس کے دل میں میرے متعلق غضب جتنا زیادہ ہوگا اس کا کفر بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور رب کی سچی محبت نصیب فرمائے اور دین اسلام پر چلنے اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔